بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کیوں تخلیق فرمایا، اور شہد کی مکھی کے علاوہ باقی تمام مکھیاں جہنم میں کیوں جائیں گی، اور یہ شہد کی مکھی ہی جنت میں کیوں جائے گی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کی مکھی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد کی مکھی کے شہد کے ذریعے سے ہی اس کا علاج کیوں کیا کرتے تھے۔ اور شہد کی مکھی مختلف قسم کے پھولوں اور پتیوں کا رس چوستی ہے، تو پھر اس کے باوجود اس قدر میٹھا شہد کس طرح تیار ہو جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کا شرعی حکم کیا ہے، کیا اس کو مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور حکماء نے شہد کے کیا طبی خواص بیان کیے ہیں، اور اگر کوئی شخص شہد کی مکھی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، شہد کی مکھی یہ خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک عطیہ ہے جس میں بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما کر اس کو انسانوں کی خدمت پر معمور فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو انسانوں کی خدمت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکھی کو شہد بنانے اور اس کی تمام ضروریات کا طریقہ سمجھا دیا ہے، اور اس نے ساری باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لی ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے بارش کی جگہوں پر رہنا ہے، بے آب و گیا میدانوں میں نہیں رہنا، لعاب سے عمدہ کس قسم کا شہد تیار کرنا ہے۔ پیارے دوستو، امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ عید کے دن کو رحمت کا دن کہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا علم سکھایا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے مطابق شہد کی مکھی میں بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو نہایت ہوشیار اور بہادر ہے، انجام سے باخبر اور سال کے موسموں سے اچھی طرح واقف ہے، بارش کے اوقات کا علم رکھتا ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے انتظام کرنا اسے خود معلوم ہے، یہ اپنے بڑے کی بات مانتا ہے اور اپنے امیر اور قائد کی فرما برداری کرتا ہے، نرالا کاریگر اور انوکھی طبیعت کا مالک ہے۔ اور حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھی کی غذا عمدہ پھل اور میٹھی رطوبت ہے جو پھولوں اور پتیوں سے ملتی ہے، یہ ان سب کو اکٹھا کر کے شہد تیار کرتی ہے اور اپنا چھتا بھی بناتی ہے، مگر اس کے لیے اس کو چکنی رطوبت الگ سے جمع کرنی پڑتی ہے جس کو موم کہتے ہیں۔ پہلے یہ موم کی رطوبت اپنی سونڈ سے چوس کر نکالتی ہے اور اسے اپنی ٹانگوں کے موٹے حصے یعنی کہ ران پر جمع کرتی ہے، پھر اسے ران سے کسی طرح اپنی پیٹھ پر لاتی ہے، اسی طرح وہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہے۔ ناظرین محترم، شہد کی مکھی اپنی روزی حاصل کرنے کا انتظام اس طرح کرتی ہے کہ جب کہیں صاف ستھری جگہ اسے مل جاتی ہے تو سب سے پہلے وہاں چھتا کا وہ حصہ بناتی ہیں جس میں شہد جمع کرنا ہے، پھر رانی مکھی کے لیے رہنے کا گھر تعمیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد نر مکھیوں کے لیے علیحدہ جگہ بنائی جاتی ہے جو روزی کمانے میں حصہ نہیں لیتے، یہ مادہ مکھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ مادہ مکھیاں چھتا کے کھانوں میں شہد جمع کرتی ہیں، سب کی سب ایک ساتھ اڑ کر فضا میں بکھر جاتی ہیں، اس کے بعد شہد لے کر چھتا میں واپس آ جاتی ہیں۔ نر مکھیاں پہلے چھتا بناتی ہیں، پھر اس میں بچہ جننے کا کام شروع کرتی ہیں، وہ اس طرح کہ یہ چھتا میں انڈے دینے کے بعد پرندوں کی طرح اپنے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں، اور اس عمل سے اس انڈوں میں سے ایک سفید کیڑا نکلتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، خود سے کھانے لگتا ہے اور چند دن میں اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ یہ مکھیاں جب کسی مکھی کے اندر کوئی خرابی دیکھتی ہیں تو اسے بالکل اپنے چھتے سے باہر بھگا دیتی ہیں یا پھر اس کو جان سے مار ڈالتی ہیں، اور اس کام کے لیے ان کے یہاں دربان بھی مقرر ہوتے ہیں، اور رانی مکھی اکیلے کہیں نہیں جاتی بلکہ اس کے ساتھ سب لشکر کی طرح ایک ساتھ چلتی ہیں، اگر وہ اڑ نہ سکے تو دیگر مکھیاں اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اور اس رانی مکھی میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ڈنگ نہیں ہوتا جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکے۔ سب سے عمدہ رانی مکھی وہ ہوتی ہے جس کا رنگ سرخی مائل بزردی ہوتا ہے، اور سب سے بیکار وہ ہوتی ہے جس کی سرخی میں سیاہی ملی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب تو سائنس بھی اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ شہد کی مکھیوں کا ایک سردار اور ایک لیڈر ہوتا ہے، جبکہ اس بات کو آج سے 1400 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام
आलिम रिदवान को इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो खा लो। चुनांचे सहाबा कराम आलिम रिदवान ने अपने खाने के बर्तन खोले तो उनके पास सिर्फ रोटियां थी, सालन नहीं था। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो सालन नहीं है। इतने में एक शहद की मक्खी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भिनभिनाने लगी। सहाबा कराम आलिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी क्या कह रही है? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मक्खी कह रही है कि आपके सहाबा कराम आलिम रिदवान के पास सालन नहीं है, हालांकि हमने पहाड़ में एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है। चुनाचे आप अपने सहाबा कराम आलिम रिदवान को भेजें ताकि वो शहद का छत्ता लाकर इसके साथ रोटी खा सकें। चुनाचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर गए और वहाँ से वो शहद का छत्ता निचोड़ कर शहद ले आए। चुनाचे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो शहद की मक्खी दोबारा ज़ोर ज़ोर से भिनभिनाने लगी। सहाबा कराम आलिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये क्या कहना चाहती हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इससे एक सवाल किया है जिसका इसने जवाब दिया है। वो ये कि मैंने इस शहद की मक्खी से पूछा कि तुम मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों का रस चूसती हो जिनका जायका अलग अलग होता है, बाज़ मीठे होते हैं, बाज़ कड़वे और बाज़ तुरश, तो ये सब मिलकर किस तरह से एक उम्दा शहद में तब्दील हो जाते हैं? तो शहद की मक्खी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब फूलों का रस चूस कर वापस अपने छत्ते की जानिब जाती हैं तो हमारा लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ता है। चुनाचे उसकी इत्तबा करते हुए हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन मुख्तलिफ़ किस्म के रसों को एक उम्दा और मीठे शहद में तब्दील फरमा देता है। नाज़रीन गिरामी, इस रिवायत से हमें पता चलता है कि हमें भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और उस शख्स पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। इसके अलावा भी दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, शहद की मक्खियाँ सब इकट्ठी जमा होकर तकसीम कारी कर लेती हैं। कुछ तो शहद बनाने में मुनहमिक होती हैं और कुछ का काम मोम बनाना होता है, और कुछ का काम इस मोम के ज़रिए से शहद के छत्ते की तामीर करना होता है, और कुछ मक्खियाँ सिर्फ पानी लाने पर मामूर होती हैं और ये निहायत ही अजीब व गरीब तरीके से अपना घर तामीर करते हैं। ये अपने घर को मुसद्दस की शक्ल में तामीर करती हैं जिसमें किसी किस्म का कोई टेढ़ापन नहीं होता। ऐसा लगता है कि इन्होंने इंजीनियरिंग से इस शक्ल में अपना घर बनाया हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन मक्खियों को वही के ज़रिए तमाम कुछ सिखा दिया है, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया है कि वो अपना छत्ता पहाड़ों, दरख्तों और इंसानों के मकानात में बनाए। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा गौर करें कि किस तरह शहद की मक्खी अपने रब के हुक्म की फर्माबरदारी करती है और किस तरह से उम्दगी से हुक्म इलाही को बजा लाती है। किस तरह इन 3 जगहों में अपना छत्ता बनाती है। आप इन जगहों के अलावा किसी और जगह इसको छत्ता बनाते हुए नहीं देख सकते। नाज़रीन मोहतरम, और शहद की मक्खी के हवाले से इमाम हाकिम ने अपने किताब मुस्तदरक के अंदर एक हदीस नकल की है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हद से तजावुज़ करने वाले और बद कलामी करने वाले, नीज़ बदतरीन पड़ोसी और कता रहमी करने वाले को पसंद नहीं करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की सी है कि वो अपने छत्ता से निकलती है, हलाल खाती है, बीट करती है, मगर ना तो किसी को कोई नुकसान पहुंचाती है, ना कहीं तोड़ फोड़ करती है। इसी तरह मोमिन भी अपने काम से काम रखता है, किसी को ईज़ा नहीं पहुंचाता और इसके हलाल खाता है। और मुस्नद दारी में है कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि लोगों में इस तरह रहो जैसे परिंदों में शहद की मक्खी रहती है कि तमाम परिंदे इसे मामूली, कमज़ोर और नातवान समझते हैं, लेकिन अगर इन्हें शहद की मक्खी के पेट का शहद और इसकी बरकत और फ़वाइद का इल्म हो जाए तो वो इसे मामूली न समझे। लोगों के साथ अपने हिल्म और ज़ुबान से मेल जोल रखो, लेकिन अपने अमाल और दिलों को इनसे अलग रखो। आदमी को उसी का फल मिलेगा जो उसने दुनिया में कर लिया।
اور قیامت کے دن ہر شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا کے اندر محبت کیا کرتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد چاٹ لیا کرے تو کوئی اہم بیماری اسے لاحق نہیں ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد سے ہی علاج کرتے تھے، یہاں تک کہ پھوڑے پھنسی پر بھی شہد کا ہی مرہم لگایا کرتے تھے، اور کسی جانور کے ڈسنے کی جگہ پر بھی شہد ہی مل لیا کرتے تھے، اور شہد کے فوائد کی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور شہد کی مکھی کا حکم یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کی ممانعت کی ہے، لہٰذا اسلام میں شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے، اور اسلام نے شہد کی مکھی کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کے علاوہ باقی تمام مکھیاں جہنم میں جائیں گی۔ بقیہ مکھیوں کا جہنم میں جانا عذاب کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ ان مکھیوں کو بطور سزا دیتے ہوئے جہنم میں بھیجا جائے گا، بلکہ ان مکھیوں کو جہنم کے اندر جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے بطور عذاب جہنم میں بھیجا جائے گا، اور صرف شہد کی مکھی ہی جنت میں جائے گی۔ ناظرین محترم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے اندر بے شمار فوائد رکھے ہیں، جس طرح کے حکماء کا کہنا ہے کہ شہد گرم اور خشک ہوتا ہے۔ عمدہ شہد وہ ہے جو چھتے کی موم سے الگ نہ کیا گیا ہو، اور شہد قے میں اضافہ کرتا ہے، پیاس لگاتا ہے، اور شہد سفرہ بن کر گرم خون پیدا کرتا ہے۔ پانی میں ملا کر پلانے اور اس کا جھاگ نکال دینے سے اس کی حرارت ختم ہو جاتی ہے اور مٹھاس کم ہو جاتی ہے، فائدہ بھی کم ہو جاتا ہے لیکن غذائیت بڑھ جاتی ہے۔ شہد پیشاب جاری کرنے میں زیادہ مفید ہو جاتا ہے، اور سب سے عمدہ شہد موسم خزاں کا ہوتا ہے جس کی مٹھاس عمدہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر شہد بہار کے موسم میں ملتا ہے جس کے رنگ میں سرخی پائی جاتی ہے۔ اور اتباع کا کہنا ہے جو چیزیں جلدی سے خراب ہو جاتی ہوں، مثلا گوشت وغیرہ، اگر ان کو شہد میں رکھ دیا جائے تو کافی مدت تک خراب نہیں ہوتی، اور اگر خالص شہد جس میں پانی، آگ، دھواں وغیرہ کا اثر نہ پہنچا ہو، اس میں ذرا سا مشک ملا کر آنکھوں میں سرمے کی طرح لگائیں تو آنکھوں سے بہنے والا پانی بند ہو جاتا ہے، اور اسے سر میں لگانے سے جمویں اور اس کے انڈے مر جاتے ہیں۔ اور جس شخص کو کتے نے کاٹ دیا ہو، اگر وہ شہد چاٹے تو اس کے لیے مفید ہے۔ اور شہد کی مکھی کو اپنے خواب میں دیکھنے کے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں شہد کی مکھی دیکھنا دیکھنے والے کے لیے خطرے کے ساتھ مال جمع کرنے اور مالداری کی علامت ہے۔ اگر کسی نے مکھیوں کا چھتا دیکھا اور اس سے شہد نکالا تو حلال مال حاصل کرے گا، پھر اگر پورا شہد نکال لیا، بالکل نہیں چھوڑا، تو وہ کسی قوم پر ظلم کرے گا، اور اگر مکھیوں کے لیے کچھ چھوڑ دیا ہے تو اگر وہ حاکم یا اپنے حق وصول کرنے کا دعوے دار ہے تو اپنے معاملے میں انصاف کرے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ شہد کی مکھیاں اس کے سر پر بیٹھ گئی ہیں تو وہ حکومت اور سرداری حاصل کرے گا۔ اگر بادشاہ دیکھے تو وہ کسی ملک پر قابض ہوگا۔ یہی تعبیر مکھیوں کے ہاتھ پر بیٹھنے کی بھی ہے۔ کسانوں کے لیے شہد کی مکھیاں اچھی علامت ہیں، لیکن فوجی اور غیر کسانوں کے لیے جنگ کی دلیل ہے، کیونکہ مکھیوں کی آواز اور ان کا ننگ مارنا اس قسم کی چیز ہے۔ اور اگر کسی شخص نے شہد کو اپنے خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر حلال مال ہے، جو بلا محنت اور مشقت اسے حاصل ہوگا، یا کسی مرض سے شفا حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ معزز دوستو، ان تمام روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے اور اس کی فرما برداری کرتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔